شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ایسے عجیب و غریب انسان کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جو نہ تو بادشاہ تھا نہ کوئی مختلف مخلوق تھا۔ اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن انق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کے قد کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی مانند دکھتے تھے۔ اوج بن انق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب وہ جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن انق نہایت ہی سرکش و کافر اور جابر انسان تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن انق کا تعلق قوم عاد میں سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ چونکہ قوم عاد جسمانی طور سے لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، اس لیے اوج بن انق میں بھی ویسی ہی جسمانی بناوٹ پائی گئی تھی۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن انق اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن انق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے طوفان میں غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اوج حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس طوفان سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آیا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ رہا۔ دوستو، اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی خبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن انق کی شخصیت کے مطابق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن انق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی طرف سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم و جابر کنعانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، تو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو وہاں کا حاکم اوج بن انق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کے قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ سن کر اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے۔ مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس
मुल्क शाम की खूबियां बयान करना और दुश्मन की ताकत व कुव्वत बयान ना करना। लेकिन पैगंबर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद ने अमल किया। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत व कुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जिहाद में ना जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ए लोगो, तुम मत घबराओ कि अल्लाह ने मेरे साथ वादा नुसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, वहाँ बेशक एक जबरदस्त कौम है, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे यहाँ तक कि वो वहाँ से निकल जाएं। और कहने लगे, ए मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बस अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन उन पर हराम कर दी और ये कौम जंगलों में भटकती रही। रिवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही औज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब औज बिन अनक ने उन्हें देखा तो चाहा कि चूंटी की तरह पैरों से मसल दे और कहा कि तू ही कौम बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरऔन को दरिया में डुबोया था। फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज ऊपर उछलकर औज के टखनों पर असा मारा। ये ज़रब इतनी जोरदार थी कि औज बिन अनक नामी ये पहाड़ जैसा शख्स वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि उसकी लाश 40 साल तक वहीं जमीन पर पड़ी रही। इस अरसे में उसके जिस्म का गोश्त गल कर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जहाज से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम अंजाम देता रहा। दोस्तों, मखलूक चाहे कितनी भी कदावर और ताकतवर और सरकश हो, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो मखलूक की ताकत और कुव्वत रेत की मानिंद ढेर हो जाती है और ये बाद में आने वालों के लिए निशाने इबरत बनकर रह जाती है।